السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حضرات محترم، ماہ رجب چل رہا ہے۔ یہ جو آج بیان ہونا تھا، چاہیے تھا کہ میں ماہ رجب کے شروع میں اس کا بیان ہو جاتا، لیکن بس خیال نہیں آیا اس وقت۔ تو ماہ رجب کے حوالے سے جو امت کے اندر ایک خرافات پیدا ہو چکی ہیں، غلط تصورات پیدا ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں آج بات ہوگی، کیونکہ غیروں کی بہت سی بدعات آج ہمارے اندر انجیکٹ کی جا چکی ہیں اور ان کے پیچھے بہت بڑے نظریات کار فرما ہوتے ہیں۔ تو اسپیشلی آج اسی موضوع پہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا دین کی۔ اسلام قرآن و سنت کا نام ہے اور اولی الامر کی تشریح کا نام ہے، ٹھیک؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اسلام میں جو برکت ہے وہ سب سے پہلے قرآن کریم کی ہے، اس کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ناپسندیدہ ترین چیز سنت کے مقابلے میں بدعات کی ہے، جس کی چوٹ نہ صرف سنت پہ لگتی ہے بلکہ قرآن کے اصول پہ بھی لگتی ہے، اور پھر بالخصوص وہ بدعات، ایک وہ بدعات ہوتے ہیں جو ہماری اپنی نادانی سے ہمارے اندر آ جاتے ہیں۔ ہم بڑا اچھا عمل سمجھتے نہیں، جی آخر حرج کی ہے، کتنی بڑی دلیل ہے، حرج کی ہے، بہت بڑی دلیل ہے، دیکھیں حرج کی ہے۔ مغرب کی 3 کی 4 نہیں پڑھیں گے، بھائی حرج کی پڑھ لو، آج زیادہ جی چاہ رہا ہے مغرب کی 3 رکعت کی بجائے 4 پڑھ لیں، حرج کی ہے۔ حرج ہے نا، حرج یہ ہے کہ رسول کریم سے ثابت نہیں ہے، اس سے بڑا حرج کیا ہوگا؟ ٹھیک؟ تو بدعات کی بہت بڑی نحوست یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے ثواب سمجھ کے۔ شراب بھی بندہ پیتا ہے تو گناہ سمجھ کے، عام مسلمان جو ثواب سمجھ کے کرے وہ تو گیا نا، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ شراب بھی بندہ گناہ سمجھ کے، زنا تک بھی بندہ گناہ سمجھ کے کرتا ہے، لیکن بدعات کے اندر ایک وہ چیز ہے جو شراب اور زناکاری سے بھی بڑھ کر ہے، وہ یہ بندہ بدعت کرتا ہے ثواب سمجھ کے، کیونکہ اسے بدعت سمجھتا ہی نہیں، وہ تو اسے ثواب سمجھتا ہے۔ یعنی نادانی اور بے شعوری یا ہر درمی کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے، نہیں مانتے تو یہ ہٹ درمی ہو گئی، اور بہت بڑی تعداد نادان بے شعور ہوتی ہے، لیکن یہ بے شعوری ان کے لیے کوئی دلیل کا کام نہیں دے گی۔ وہ اپنے ذاتی معاملات میں بے شعور اور نادان اور لا علم اور جاہل کیوں نہیں ہے؟ ملکی قوانین کا پتہ نہ ہو تو ملک کی ریاست چھوڑتی تو نہیں دی، ٹھیک ہے جی آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے ریڈ لائن کراس کر لی، لیکن آپ کو تو ریڈ لائٹ کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ریڈ لائٹ بھی ہے، ریڈ لائن بھی ہے، ٹھیک ہے جی، تو ریاست تو پکڑ لیتی ہے۔ اگر ریاست کے قانون کی اتنی اہمیت ہے تو خدائی قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خدائی قانون کا پہلے سے پتہ ہونا چاہیے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں، شب و روز میں گناہ سے بچنا، نیکی کی راہ پہ گامزن رہنا، یہ ہر فرد مسلم پر فرض ہے، یہ لیگل اوبلیگیشن ہے، یہ تو پتہ ہونا چاہیے۔ تو بدعات تو نقصان دیتی ہیں، لیکن خصوصیت سے وہ بدعات جو دشمنان صحابہ کی طرف سے آئی ہوئی ہوں اور دشمنان اسلام کی طرف سے آئی ہوئی ہوں، منافقین کی طرف سے آئی ہوں، وہ تو قرآن و سنت کے اصول پہ چوٹ مارتی ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن و سنت کو دیکھ کر واقعات کو، حادثات کو، اصول کو سامنے رکھ کے کاپی پیسٹ کیا ہوتا ہے، کاپی پیسٹ کر کے اس کو کہیں اور وہ فٹ کرتے نظر آتے ہیں، چیزیں ہماری لیتے ہیں فٹ کے ہی وہ کوئی اور کرتے ہیں، اس سے پھر ہمارے اصول پہ چوٹ پڑتی ہے، دین کی شناخت مسخ ہوتی ہے۔
قرآن شرک کے بعد سب سے زیادہ جو حساس واقع ہوا ہے دین اسلام، وہ بدعات کے بارے میں حساس واقع ہوا ہے۔ یہی بدعات دھیرے 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 شرک پر پہنچ جاتی ہیں، وہ عقیدے والی بدعات کہلاتی ہیں۔ شرک خود بدعت کا ایک کیا کہتے ہیں حصہ ہے، بدعات عقیدے تک پہنچ جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ایک تو بات یہ یاد رکھیے۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے، وجہ تخلیق کائنات، باعث تخلیق کائنات، سبب خلق خدا، تخلیق خدا، تخلیق خلق خدا، جو خدا کی مخلوق کی تخلیق ہوئی ہے وہ کس کے لیے ہوئی ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صاف قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ یہاں تک کہ تمام انبیاء کی تخلیق بھی اسی لیے ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ یہاں تک کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اور بعثت بھی اسی لیے ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، متوجہ کریں۔ تو مقصد تخلیق کائنات اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کا تعلق اب یہ ہے اہم ترین ضابطہ، جو جتنا بھی بیان ہوگا یہ اسی پہ بحث کرے گا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پورے بیان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ عبادات کا تعلق زمان اور مکان سے ہے، ٹائم اینڈ اسپیس سے۔ عبادات مخصوص اوقات میں ادا ہوتی ہیں، مخصوص مقام پہ ادا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عبادات کا تعلق زمان و مکان سے ہے۔ اگر زمان و مکان کا رتبہ بلند ہو جائے تو بسا اوقات، ہر وقت نہیں، یہ کوئی میتھمیٹیکل فارمولہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زمان و مکان کی بلندی کی وجہ سے عبادات کو بھی بلند کر دیتے ہیں، اور کبھی نہیں بھی کرتے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ یعنی زمان و مکان کی وجہ سے، اوقات اور مقامات کی وجہ سے عبادات بلند ہو جائیں، یہ سراسر وحی پر مبنی ہے۔ آپ اس میں اپنی عقل کو درمیان میں داخل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مقام بہت بلند ہے، اب یہاں عبادت کا ثواب زیادہ ہوگا، نہیں، جب تک وحی کی رہنمائی موجود نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، سنت رسول نہ ہو۔ تو عبادات کا تعلق اوقات سے، مقامات سے۔ اوقات بلند ہو جاتے ہیں، مقامات بلند ہو جاتے ہیں، تو بسا اوقات وہاں اوقات اور مقامات کی وجہ سے عبادات بھی بلند ہو جاتی ہیں۔ غیر جامع مسجد، جو جامع مسجد نہیں، اس میں فرض نماز کا ثواب کم ہے۔ جامع مسجد اس کا مقام بلند ہے، وہاں نماز کا ثواب زیادہ ہے۔ مسجد اقصی میں اس سے زیادہ ہے، مسجد نبوی میں اس سے زیادہ ہے، اور پھر مسجد حرام میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ مقامات کا فرق دیکھیں کیسے آ گیا، اوقات کا فرق بھی ہے۔ رمضان میں نفل فرض کے برابر ہو جاتی ہے، اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، یہ اوقات ہیں، لیکن ہر وقت نہیں۔ نبی علیہ السلام کی جہاں جہاں جس وقت اور جس مقام پہ نشست و برخاست ہوئی ہے، وہ مقام کتنا بلند ہے، وہ اوقات کتنے بلند ہیں۔ آپ غار حرا میں رہے، غار ثور میں رہے، تفصیل کی ضرورت نہیں، صرف قاعدہ بتا رہا ہوں۔ لیکن اب کوئی امتی جا کے غار حرا میں نماز پڑھے کہ یہ غار حرا میں جو میری 2 رکعت نفل ہے نا، باہر کی نفل سے بہت اعلیٰ ہے، ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ تو ریشنلزم ہے، وہی نے نہیں بتایا۔ کہ جی نبی علیہ السلام اپنے یار غار کے ساتھ غار ثور میں 3 دن رہے تھے، تو بغیر عبادت کے تو نہیں رہے تھے نا، تو چلیں یہاں ہم 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، باہر سے افضل ہے، ایسی بات۔ یہی وجہ ہے کہ شرطے غالباً وہاں روکتے بھی ہیں اس طرح۔ بیٹھنے کا الگ بات ہے، اچھی بات ہے، ہم بھی گئے تھے اس طرف ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں چونکہ مقام اتنا بلند ہے تو ثواب بھی بڑھ جائے گا، ایسی بات کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ جو پچھلی دفعہ بیان ہوا، جس درخت کے نیچے آپ نے خون عثمان کے لیے پوری اسلامی فوج کو جھونک دیا تھا، وہ وقت کتنا بلند ہے اور وہ مقام کتنا بلند ہے، ٹھیک۔ اب بندہ تلاش کر کے وہاں پہنچ جائے کہ نبی علیہ السلام نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے یہاں بیعت کی تھی کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں، زیادہ ثواب ہوگا، ممکن ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ شریعت کی رہنمائی نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے۔ یہ ہے بیسک قاعدہ
کہ زمان و مکان کے بلند ہونے سے عبادات بلند ہو جاتی ہیں تب جب شریعت کا ہے، جب شریعت نہ کہیں تو بلند نہیں ہوتی، وہ نارمل روٹین پہ رہتی ہیں۔ یہ بیسک ایک میتھمیٹیکل فارمولہ، اس کو ذہن میں رکھیں گے، باقی سارا بیان آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، ہضم کرنا بھی آسان ہوگا، سہنا بھی آسان ہوگا۔ کیوں؟ دین تو سمجھ کا نام ہے۔ سینہ بسینہ جو آپ دوسروں کو دیکھتے رہیں اس کا نام تو نہیں ہے نا۔ جیسے ہمارے ساتھی معذرت کے ساتھ روکنے کے باوجود بھی کرتے ہیں، اب الحمدللہ یہاں بہت کم تعداد ہوتی جو کرتی ہے، خطبہ شروع ہوتا ہے تو ایسے کر لیتے ہیں، بعد میں ایسے کر لیتے ہیں، کہاں لکھا ہے بھائی؟ یا آپ بچپن سے اپنے بڑوں کے ساتھ جمعہ پڑھنے آئے تو آپ نے انہی کو دیکھا ہے، اور تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سینہ بسینہ کو چھوڑا کریں، یہ دیکھا کریں کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ ہاں بہترین ادب کا طریقہ جو آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں وہ ہے، لیکن آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ شریعت نے بڑی ریلیکسیشن دی ہوئی ہے، ٹھیک؟ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں۔ اب آگے چلتے ہیں ماہ رجب کی طرف۔ ماہ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ادب و احترام سے نوازا۔ یہ قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 36 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے، اللہ کی کتاب میں اور ہر شریعت میں مہینے 12 ہی ہیں، مہینے قمری مہینے 12 ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان 12 میں سے 4 ادب و احترام والے ہیں۔ یہاں کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے، بھائی اس میں تو رمضان شامل ہی نہیں ہے۔ بھائی رمضان سب کا سردار ہے، یہاں اسپیشلی اس لیے ذکر ہے 4 کا کہ ان 4 میں قتال ممنوع تھا، لڑنا منع تھا، ٹھیک ہے؟ عربوں میں جب لڑائی ہوتی تھی جیسے یہ مہینے آتے تھے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، ان 4 مہینوں میں نہیں لڑنا۔ اب سوال ہے کیا آج بھی یہ حکم برقرار ہے کہ نہیں؟ جمہور علماء کا مسلک یہی کہ یہ حکم ختم ہو چکا، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں آج بھی یہ حکم موجود ہے، ان 4 مہینوں میں نہیں لڑنا۔ ہاں اگر دشمن حملہ کر دے تو پھر وہ بھی کہتے ہیں پھر لڑنا ہے، لیکن خود سے پہل نہیں کرنی۔ لیکن جمہور علماء کا کہ یہ رائے نہیں ہے، یہاں تک کہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی کی بھی یہی اوپینین ہے، کنسنسس ہے ان 4 کا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب کہیں اگر دو بدو ہونا پڑے تو ان 4 مہینوں میں بھی لڑا جا سکتا ہے۔ تو خیر یہ اسی کا ذکر تھا کہ 4 مہینے ادب و احترام والے، ٹھیک ہے؟ کون کون سے؟ ذوالقعدہ یہ جو الگ سے ہے، رجب یہ الگ سے ہے، 3 ایک ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 4 ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو 4 مہینے ادب و احترام والے ہیں، تو 4 مہینوں میں رجب بھی ہے، تو رجب کو بھی احترام حاصل ہو گیا۔ یہ ہے ماہ رجب کی عمومی فضیلت جو قرآن سے ثابت ہے، بس اس کے علاوہ رجب کے مہینے کی کوئی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے رجب کا نام لے کر۔ اور اس کے علاوہ رجب کے رجب ہونے کی وجہ سے رجب میں ادا کی جانے والی عبادات کو بھی دیگر مہینوں کی عبادات پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ پھر میرے الفاظ پہ غور کرے، رجب کے رجب ہونے کی وجہ سے رجب کو برتری حاصل نہیں، اور رجب کے رجب ہونے کی وجہ سے رجب میں ادا کی جانے والی عبادات کو برتری حاصل نہیں دیگر مہینوں پر۔ ہاں ایک برتری ہے، رجب 4 مہینوں میں سے ایک ہے، 4 مہینوں کو برتری حاصل ہے، تو لہذا اس عمومی فضیلت میں رجب بھی آ گیا۔ الگ سے اسپیشلی انڈیویجولی رجب کی کوئی فضیلت موجود نہیں ہے کہ صرف آپ رجب کو لے کر اس کی فضیلتیں بیان کریں۔ جس طرح رمضان کی الگ سے فضیلتیں موجود ہیں، اس طرح رجب نام کے مہینے کی الگ سے فضیلتیں موجود نہیں ہیں۔ ہاں 4 مہینوں کی ہیں، ان 4 مہینوں میں رجب بھی ہے۔ یہ عمومی فضیلت صرف رجب کو حاصل نہیں بلکہ ذوالقعدہ کو بھی ہے، ذوالحجہ کو بھی ہے، اور محرم کو بھی یہ حاصل ہے، ٹھیک؟ تو یہ آپ نے بات یاد رکھنی، یہی اور رجب میں ہونے والی عبادات کو بھی دیگر مہینوں پر برتری حاصل ہے۔ اب آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو تسلیم شدہ ہے نا کہ رجب جو ہے 4 ادب و احترام والے مہینوں میں سے ایک ہے،
بھائی تسلیم شدہ. سوال پیدا ہوتا ہے جب 4 ادب و احترام والے مہینوں میں سے ایک ہے تو اس کا مطلب چاروں مہینوں میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہوگا. ٹھیک, یہ پکا ٹھکا سوال ہے کہ چاروں مہینوں میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہوگا. اس میں اسپیشلی 2 رائے موجود ہیں جس کو میں 3 میں تقسیم کرتا ہوں. 3 میں اس لیے کرتا ہوں کہ رائے کا انداز پیراڈائم ڈیفرنٹ ہے. ایک اوپینین یہ ہے چونکہ یہ چاروں مہینے ادب و احترام والے ہیں لہٰذا ان میں ادا کی جانے والی عبادات کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل ان کے پاس کوئی اور نہیں, چونکہ یہ ادب و احترام والے ہیں. تو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں ادب و احترام والا ہونا اللہ کا ایک الگ حکم ہے, اور ادب و احترام ہونے کی وجہ سے اس میں عبادات کا ثواب میں بڑھ جانا یہ الگ حکم ہے. پہلا حکم ثابت ہے, دوسرا حکم ثابت نہیں, آپ رزلٹ کے طور پر نہیں نکال سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جواب دینے والے بڑا پکا جواب دے رہے ہیں. جیسے میں آپ کو شروع میں ایک فارمولہ بتا چکا ہوں, کسی مقام کا ادب و احترام ہونا اپنی جگہ, لیکن اس میں عبادات کا ثواب بڑھ جانا یہ اس کے لیے شریعت کا الگ حکم درکار ہے. آپ اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتے. جیسے میں نے آپ کو مثالیں بھی دی, غار ثور کی, غار حرا کی, سمجھ آئی, جہاں بیعت ہوئی تھی اس کی بھی. یہ دہرا اس لیے رہا ہوں کہ بہت سے ساتھی لیٹ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ پھر کئی صلواتیں بھی سنا کے جاتے ہوں گے, سنائیں کوئی بات نہیں, ہمیں اس کا اجر و ثواب مل جاتا. تو اس لیے کئی دفعہ مجبوراً کچھ نہ کچھ ریپیٹ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. یہ کورونا نے ہمارے مجمع پہ بڑا ظلم کیا ہے, اور یہ جو ادارے میں ذرا چھٹی لیٹ ہوتی ہے یا کچھ ایسا, اس سے بھی بڑا فرق پڑا ہے. لا الہ الا اللہ. تو ایک تو یہ بات یاد رکھیے گا, ایک اوپینین یہ, اس کا جواب بھی میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری اوپینین بھی یہی ہے کہ بھائی چاروں مہینوں میں چونکہ ادب و احترام والے ہیں ثواب بڑھ جاتا ہے. لیکن وہ اوپینین میں لاجک پیش نہیں کرتے, حدیث پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سنن ابی داود کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوئے, کہا یا رسول اللہ مجھ میں بڑی جان ہے تو میں روزے رکھ سکتا ہوں, مجھے میں روزہ رکھوں. آپ نے کہا مہینے میں 2 روزے رکھ لو. انہوں نے کہا جی مجھ میں ذرا جان اور بھی ہے, مجھے اور بھی آپ تعلیم دیں. انہوں نے کہا 3 رکھ لو. کہا یا رسول اللہ مزید اضافہ فرمائے. کہا یہ ادب و احترام والے 4 مہینے ان میں روزہ رکھ لیا کرو. اب دلیل دینے والے کہتے ہیں آپ نے ادب و احترام والے کیا کہتے ہیں مہینوں میں روزہ رکھنے کا حکم دیا, اس کا مطلب اس میں ثواب زیادہ ہے. تو جواب دینے والے جواب کیا دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ نے تو ہر مہینے بھی 2 روزے رکھنے کا حکم دیا تھا, تو پھر اس میں بھی ثواب زیادہ ہے. چلے بتا دوں یہ جواب میں دے رہا ہوں آپ کو, کیا اس میں بھی ثواب زیادہ ہے؟ نہیں, روٹین کا. پھر آپ نے کہا ہر مہینے 3, اس میں بھی ثواب زیادہ ہے؟ نہیں, روٹین کا. ہاں سنت رسول پیر کو روزہ رکھنا اور جمعرات کو روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے. ایام 20 کے روزے, 13, 14, 15 کے, بہت اچھی بات ہے. ٹھیک. اسی طرح اشہر حرم میں آپ نے کہا روزہ رکھو تو ثواب زیادہ نہیں ہے. آپ نے ترغیب دی ہے, تفصیل بیان نہیں کی, فضیلت بیان نہیں کی, بلکہ صحابی شیڈیول پوچھ رہے تھے مجھے ذرا نفلی روزوں کا شیڈیول دیں, تو آپ نے شیڈیول اس طرح دیا. اس سے فضیلت کا پتہ نہیں چلتا. لیکن اس سے بھی بڑا ایک کاری قسم کا جواب ہے جو سعودیہ کی جو مفتی اعظم تھے ابن باز, انہوں نے بھی دیا ہے, اور علامہ البانی نے بھی دیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہی ضعیف ہے, آپ استدلال کیا کریں گے؟ یہ حدیث تو دیگر احادیث کے مضامین سے بھی ٹکراتی ہے. مہینے میں کون سے دن کے روزے افضل ہیں؟ یہاں تو ہے ہی نہیں, حالانکہ پیر اور جمعرات کو نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے آپ کو بتا دی. دوسری رائے یہ ہو گئی. تیسری رائے وہی ہے جو میں آپ کو تمہید میں بتا چکا ہوں. کہتے ہیں جی رجب میں روزہ, ادب و احترام والے مہینوں میں روزہ رکھنا یہ دیگر مہینوں میں روزہ رکھنے کے برابر ہے. رجب کے روزوں کو دیگر مہینوں کے روزے پر فضیلت حاصل نہیں. لاجک وہی ہے کہ کسی مقام کا کسی وقت کا بابرکت ہونا ایک الگ حکم ہے, اس مقام یا اس وقت میں کسی عبادت کا ثواب میں بڑھ جانا ایک الگ حکم ہے. کسی مقام کا بابرکت ہونے سے, کسی وقت کے بابرکت ہونے سے عبادات کا ثواب خود بخود بڑھ نہیں جاتا جب تک شریعت نہ کہے. آپ اپنی لاجک سے اس کے ثواب میں اضافہ
نہیں کر سکتے۔ یہ اوپینین اس لیے بھی زیادہ مضبوط ہے کہ یہ رائے بدعات کا راستہ روک دیتی ہے، بدعات کا راستہ روک دیتی ہے، کھلے دروازے کو بند کر دیتی ہے۔ ساری ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ یہ رائے بہت مضبوط ہے۔ یہ تین رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، سمجھ آئی بات کی؟ اور اسی رائے پر شروع سے عمل ہوتا ہے تو ماہ رجب کے اندر جو باہر سے ہمارے پاس رواج آئیں، رسومات آ گئیں اور بدعات انجیکٹ ہو چکی ہیں، یہ کبھی بھی نہ ہوتی، کہ لوگوں نے یہ اپنی طرف سے ایک تصور کر لیا کہ رجب کے اندر عبادات کا درجہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک انہوں نے من گڑت باتیں کر لی کہ رجب کے ہر روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر مہینہ، ہر روزہ ایک روزے کے برابر ہے، یہاں تک کہہ دیا۔ اور یہاں تک اللہ کے نبی کے حوالے سے نعوذ باللہ حدیث گڑھ لی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے، رجب خدا کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ اب تھوڑا سا سوچ لیں، رجب کس کا مہینہ ہو گیا؟ اللہ کا۔ شعبان کس کا ہو گیا؟ رسول اللہ کا۔ رمضان کس کا ہو گیا؟ امتیوں کا۔ تو سب سے بڑا مہینہ کون سا ٹھہرا؟ بتایا نا یار، رجب۔ کیوں؟ تو اللہ کا مہینہ ہے۔ بیت اللہ تو سب سے بڑا ہے نا، تو اللہ کا مہینہ تو پھر رمضان کو بھی کراس کر گیا۔ اس کے بعد کون سا آ گیا؟ شعبان، رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ تو عام بندوں کا مہینہ کون سا ہوا؟ تو رمضان تو تیسرے نمبر پر آ گیا، اور جبکہ رمضان کس نمبر پر ہے؟ پہلے نمبر پر ہے۔ جس طرح خلافت میں پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق ہے، رمضان 12 مہینوں میں پہلے نمبر پر ہے۔ تو یہ حدیث کا متن ٹیکسٹ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ حدیث کو پرکھنے کے لیے جو تول رکھے ہیں نا محدثین نے، اس میں ایک بہت بڑا تول ہے کہ حدیث کے مضمون کو دیکھو کہ یہ دیگر پکی حدیثوں سے کہیں ہٹ تو نہیں ہو رہا، ٹکرا تو نہیں رہا، یہ قرآن سے ٹکرا تو نہیں رہا۔ یہاں تو رجب اس کو بھی کراس کر گیا، یہاں تک کہہ دیا گیا رجب کی 27ویں کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ اس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں، شاید ہزارے سے آیا ہے، ہزاری روزہ کہتے ہیں کہ 1000 روزوں کے برابر۔ اب یہ 1000 روزوں کے برابر 27ویں رجب کے روزے کو کہہ دیا، یہ تو عرفے کے روزے کو بھی کراس کر گیا۔ عرفے کا روزہ تو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو 2 سال کے اگر روزوں کے برابر بھی کر لیں تو 1000 روزے نہیں بنتے۔ 365 کو 2 سے ضرب دے دینا، کیا بنے گا؟ اور یہ ہزاری روزہ عرفے کے روزے کو بھی کراس کر گیا۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں جب ایک عام آدمی دین کو پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ حدیث اس سے ٹکرا رہی، یہ تو لاجک کے خلاف ہے، وہ دین کو چھوڑ کے ہی چلا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، سمجھائی؟ تو ایسے روزوں کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ اب آتا ہوں میں اسی ہزاری روزے کی طرف، جس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں۔ 27ویں رجب کا روزہ ہزاری روزہ ہے۔ ہزاری کیا مطلب؟ 1000 سے ہے، یعنی یہ 1000 روزوں کے برابر۔ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، رجب کے کسی ایک روزے کی بھی اسپیسیفکلی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے دیگر مہینوں پر۔ اور دوسری بات جو ابھی میں نے بتائی، یہ تو عرفے کے روزے کو بھی مات دے رہا ہے۔ اور تیسری بات، اچھا بھئی 1000 روزوں کے برابر کیوں ہے؟ تو آج کے اس بیان کو خشک نہ سمجھنا، یہ آپ کے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے؟ بندہ بدعات سے بچتا۔ تو اب یہ ہزاری روزہ 1000 کے برابر کیوں ہو گیا بھائی؟ کہا نبی علیہ السلام کو معراج حاصل ہوئی تھی، یہ ریزن، ٹھیک؟ سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو کس سال معراج ہوئی؟ اس میں بھی اختلاف۔ کس مہینے میں ہوئی؟ اس میں بھی اختلاف۔ کس تاریخ کے ہوئی؟ اس میں بھی اختلاف۔ اور روزہ آپ کا متعین ہو گیا، تاریخ کا پتہ نہیں لیکن روزہ پتہ۔ یہ تو آگ اور پانی ہے، نہ سال کا پتہ، نہ ماہ کا پتہ، نہ تاریخ کا پتہ، اللہ تعالیٰ نے یاد ہی نہیں رکھنے دی۔ اس پر بات آئے گی، یہ ریزن کیا ہے اس کی، وہ اگلی آگے بات آئے گی۔
اور یہاں پہلے ہی 27ویں کو مقرر کر دیے گئے، چونکہ معراج ہوئی تھی لہٰذا یہ 1000 روزوں کے برابر. اور اب یہ جو 27ویں شب لوگوں نے شب قدر کے مقابلے میں لانی شروع کر دی. آپ دیکھیں مولویوں کا سیزن ہے نا، مولوی کو تو بہانا چاہیے ہوتا ہے. شب قدر کی طرح اس کی عظمتیں بیان ہو رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دین میرے اور آپ کے گھر کا بنایا ہوا تو نہیں ہے. اگر مان بھی لیں کہ 27ویں رجب ہی کو نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی تھی، معراج ہونا پکی ٹھکی بات ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے، اور 1 سے زائد مرتبہ میں اسی سٹیج سے معراج پہ بیان کر چکا ہوں الحمدللہ کئی بار. 27ویں رجب کو معراج تسلیم کر بھی لی جائے پھر بھی یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ 27ویں رجب کا روزہ بھی ثابت کر لیں اور اس کا روزہ 1000 کے برابر ثابت کر لیں؟ اس کے لیے تو شریعت کا حکم درکار ہے. کسی بہت بڑے واقعے کا پیش آنا ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، کسی مقام کا بابرکت ہونا الگ چیز ہے، اس کو شب عبادت ٹھہرانا الگ چیز ہے، اور اس کو روزے کا دن بنانا الگ چیز ہے. ان چاروں کے لیے الگ الگ دلیلیں چاہیے. کسی ایک واقعے کے پیش آنے سے یا مقام کے بابرکت ہونے سے یا وقت کے بابرکت ہونے سے نہ عبادت کی رات ثابت ہوتی ہے نہ دن کا روزہ ثابت ہوتا ہے. ان کے لیے آپ کو شریعت کی الگ الگ دلیل چاہیے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 27ویں رجب کے روزے سے لوگوں کو باقاعدہ روکا کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے. اور ایک بہت بڑی وجہ رجب میں بدعات آنے کی یہ بھی ہے، یہ اسلام سے پہلے بھی رجب بڑا عظمت والا تھا. لوگوں نے اس کے اندر خرافات شامل کی ہوئی تھی. اسلام نہ کہ ان خرافات کا خاتمہ کیا تھا، لیکن منافقین نے دوبارہ اس کے اندر خرافات شامل کرنی شروع کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست اور وزڈم دیکھیں کہ آپ 27 رجب کے روزے سے باقاعدہ لوگوں کو روکا کرتے تھے. لیکن یہ وزڈم آج بہت سے لوگوں کو حاصل نہیں. وہ کہتے ہیں 27ویں رجب کا روزہ رکھ سکتے ہو بشرطے کہ اس کو عام روزوں کی طرح سمجھو. لیکن ایمانداری سے بتائیے، جو رجب کی کسی بھی تاریخ کو روزہ نہ رکھ کے 27ویں رجب کو روزہ رکھتا ہے تو وہ کیوں رکھتا ہے؟ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو سمجھانا آسان ہے. وہ رجب کی کسی تاریخ کو نہیں رکھتا، 26ویں کو نہیں رکھتا، 27ویں کو کیوں رکھتا؟ فضیلت کی وجہ سے رکھتا ہے. اس لیے بشرطے کہہ کر جواز کے فتوے نہ دیں. مفتی حضرات روکیں حضور کی امت کو کہ یہ بدعات کی طرف لپک رہی ہے. حضرت عمر کی وزڈم کو لیں. آج ہمارے اندر جو اسلام کی حص ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. معذرت کے ساتھ علماء میری بات کا برا نہ منائے، ہمارے علماء میں وہ حساسیت نہیں جو عرب کی عوام میں حساسیت ہے. اور ہماری بے حسی کا نتیجہ یہ ہے، آج ہوتا کیا چراغاں ہوتا. کیا خدا کا خوف کریں یار، یہ چراغاں کا پیسہ کہیں سیدھی راہ پہ خرچ کریں. پٹاخے، دھماکے، خلاف سنت کام، مریض بے آرام، ساری رات. پھر شہروں میں تو کچھ نہ کچھ شعور آیا تو لوگ ڈر کے مارے زیادہ لاؤڈ سپیکر نہیں کھولتے. دیہاتوں میں چلے جائیں ساری رات سونے نہیں دیتے. کیوں جی؟ 27 رجب ہے، مولوی صاحب کا سیزن لگا ہوا ہے. خدا کا خوف کریں بھائی. یہ کون سا طریقہ آ گیا کہ آپ شب معراج کو شب قدر کے مقابلے میں لا رہے ہو؟ پتہ بھی نہیں شب معراج کب ہے. لا الہ الا اللہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے جو کئی لوگوں کے ذہنوں میں پڑھتے ہوئے بھی سوال پیدا ہوتا ہے. اتنا عظیم الشان واقعہ معراج شریف کا، صحابہ کو سال بھی یاد نہیں تھا، ماہ بھی یاد نہیں تھا، تاریخ بھی یاد نہیں تھی. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ تو نبی علیہ السلام کی باڈی لینگویج تک کو یاد رکھتے تھے، ایک ایک عمل کو یاد رکھتے تھے. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کہیں اگر آپ ضرورت کے لیے بیٹھے ہیں، قضاء حاجت کے لیے، وہ مقام بھی یاد ہوتا تھا. بعض صحابہ کو معراج کا واقعہ کیوں نہیں یاد رہا؟ نہیں، واقعہ تو یاد ہے، تاریخ کیوں نہیں یاد رہی؟ جواب اس کا یہ ہے، ہمارے اور صحابہ کے مزاج میں یہ فرق ہے. ہمارے اور صحابہ کے مزاج میں فرق ہے. صحابہ دین کے مقاصد پر توجہ دیتے تھے اور اضافی باتوں کو نظر انداز کر دیتے تھے. آج بھی کہتے ہیں نا، اگر آپ نے اپنے ذہن کا، میموری کا صحیح استعمال کرنا ہے
غیر ضروری باتوں کو یاد نہ رکھیں، وگرنہ یہ میموری فل ہو جائے گی، ضروری باتیں نہیں آئیں گی اس کے اندر. تو غیر ضروری باتوں کو نظر انداز کر دیں، صرف ضروری باتوں کو یاد رکھیں. اپنے حافظے کی حفاظت کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے، صحابہ نبی علیہ السلام کے ایک ایک عمل کی حفاظت کرتے تھے، باڈی لینگویج تک کو یاد رکھتے تھے، لیکن انہوں نے معراج کے سال، ماہ اور تاریخ کو یاد نہیں رکھا. وجہ یہ تھی، یہ صحابہ کا مزاج تھا جو انہیں بارگاہ نبوت سے حاصل ہوا تھا، اور بارگاہ نبوت کو یہ مزاج قرآن سے ملا تھا. قرآن بڑے بڑے واقعات بیان کرتا ہے، قوم عاد کے، قوم سمود کے، فرعون کے، آل فرعون کے، گزشتہ انبیاء کے، انبیاء گزر جانے والی امتوں کے. کبھی قرآن نے سال ماہ تاریخ بیان کی ہے؟ قرآن تو تاریخ دانوں کی طرح کوئی تاریخی واقعہ بیان ہی نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے چھوڑو کس سال ہوا تھا، کس ماہ ہوا تھا، کس تاریخ کو ہوا تھا، کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، رزلٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا، تمہیں سبق کیا لینا ہے، اس پر فوکس کرو. قرآن اگر فوکس کرتا تاریخ پہ، سال پہ، اور ان تاریخی چیزوں پہ جاتا جن کا آج کا مورخ جاتا ہے، ہدایت نظر انداز ہو جاتی. قرآن کا مقصود ہدایت کو فوکس کر کے بیان کرنا ہے. قرآن تاریخی واقعہ بیان کرتے ہوئے سال، ماہ، تاریخ، دن سب کو نظر انداز کر دیتا. یہ مزاج اللہ کے رسول کو قرآن سے ملا تھا، اللہ کے قرآن سے ملا تھا. صحابہ کو یہ مزاج قرآن اور سنت سے ملا تھا. انہوں نے مقاصد پر توجہ دی، اضافی باتوں کو نظر انداز کر دیا. یہی وجہ ہے انہیں معراج کی احادیث کا پتہ ہے، معراج کے مقاصد کا پتہ ہے، لیکن معراج کی سال، تاریخ، ماہ کا پتہ نہیں. اور اس کی بہترین مثال ایک اور آپ کو دیتا ہوں، جو ابھی میں نے پہلے ذکر کی تھی، بطور مثال ذکر نہیں کی تھی، ابھی ایک بتا دیتا ہوں. جو گزشتہ جمعے بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب حضرت عثمان کے قتل کی افواہ پھیلی تو آپ نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے نہتے صحابیوں سے بیعت لی حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے. کیا بعد میں وہ درخت صحابہ کو یاد رہا؟ نہیں. ایک من گھڑت واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگوں نے وہاں نمازیں پڑھنی شروع کر دی تھی، اللہ کے حضرت عمر نے بدعات کے خوف سے اس کو کٹوا دیا. حالانکہ اس سے بڑی تگڑی روایت مسلم میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں بھی ہے. وہ کیا؟ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں، جو بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے والد باقاعدہ ان صحابہ میں شامل تھے جن صحابہ سے اللہ کے نبی نے درخت کے نیچے بیعت لی تھی. میرے والد نے مجھے کہا کہ آئندہ سال جب ہم عمرہ قضا کے لیے گئے تو حدیبیہ کے مقام پر ہم نے وہ درخت ڈھونڈنے کی کوشش کی، ہمیں نہیں ملا، ہمیں نہیں ملا. وہ ایک سال بعد ہی وہ درخت بھول گیا تھا، حالانکہ وہ درخت بولنے والا تھا کہ پوری اسلام کی جو کیا کہتے ہیں سرمایہ تھا، اللہ کے نبی نے اسے جھونک دیا تھا، لیکن درخت بھول گیا. یہ ہے صحابہ کا مزاج، وہ اضافی باتوں کو بھول جاتے تھے، مقاصد کو نہیں بھولتے. اب اگلی بات، جو اتنی بات ہونے کے باوجود سے کسی کے دل میں یہ نہ ہے کہ آپ رجب میں روزے نہیں رکھ سکتے. رجب میں روزے رکھ سکتے ہیں، جائز ہیں، لیکن رجب میں روزے رکھنا ایسے ہی ہے جیسے عام شوال میں روزے رکھنا، کسی اور مہینے میں روزے رکھنا، کوئی برتری حاصل نہیں ہے. البتہ رجب کا وہ روزہ ممنوع ہے جس میں بدعت کا خوف آتا ہو، جو مشہور ہو چکا ہو، جیسے میں نے ہزاری روزے کے متعلق بتا دیا، اس سے بندے کو احتیاط کرنی چاہیے. یہ تو ہو گئی روزے کے متعلق بات. وقت ختم ہو چکا ہے، تھوڑی ایک دو باتیں اور کر لیتا ہوں. یہاں تک کہا گیا، صحیح ہے، اچھا ٹھیک ہے. تو یہاں تک کہا گیا کہ رجب میں روزہ، رجب میں عمرہ، اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. یہاں تک کہا رجب میں روزے کرنا حج کے برابر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا نام عمرہ رجبیہ رکھ دیا. آپ اردو میں اس کو رجبی عمرہ کہہ دیں. یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بندہ مال بھی لگائے، جان بھی لگائے، وقت بھی لگائے اور برباد ہو، کیا فائدہ؟ اس کا نام رجبی عمرہ رکھ دیا. اور کس کے برابر؟ رجب میں عمرہ کرنا حج کے برابر. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، ہمیشہ منافقین نے کاپی پیسٹ سے کام لیا ہے. کون سا عمرہ حج کے برابر ہے؟ آپ خود بتائیں، کس کو یاد ہے؟
رمضان میں عمرہ کرنا نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق حج کے برابر ثواب ہے اس کا. گڑنے والوں نے رجب کا گڑ لیا. رمضان میں عمرہ کرنا اس کا ثواب حج کے برابر ہے. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اور یہ صحیح مسلم میں بھی صحیح بخاری میں بھی ہے، کہ نبی علیہ السلام نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا. عمرہ کرنا ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، عام عمروں کی طرح ایک عمرہ. ٹھیک. پھر یہ کہا گیا لیلۃ الرغائب، رجب کی جو پہلی شب جمعہ اس کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں. مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے، اور اس کی پتہ نہیں ایسے فضائل بیان کی جاتے ہیں کہ بس جس کی کوئی حد ہو جاتی ہے، ساری کائنات ہی اس کی ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ. اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں. اور آخری اہم ترین باتوں میں سے رجب کے 22 رجب کے کنڈے ہیں. ذرا غور کریں کہ اب کے معاشرے میں یہ ہوتا تھا پہلے. اب اس میں دیوبندی بریلوی کوئی اختلاف نہیں ہے. اب تو باقاعدہ تمام لوگ اس کو باقاعدہ شعور پیدا کرتے ہیں کہ یار اب اس سے بچو. اللہ کا شکر ہے اب یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. حضرت جعفر صادق جو بہت بڑے تابعی تھے، کوئی چھوٹے تابعی نہیں تھے، ان کے ایک لکڑ ہارن کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت جعفر صادق نے یہ کہا کہ آج 22 رجب کو جو میرے نام کے کنڈے بھر کے تقسیم کرے گا اس کی مراد پوری ہوگی، مراد پوری نہ ہو قیامت کے دن مجھے پکڑ لینا. چنانچہ لکڑ ہارن نے ان کے نام پہ کنڈے بھر کے تقسیم کیے تو مراد پوری ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا حضرت جعفر صادق پہ کوئی وحی آتی تھی؟ ہمارا تو ایمان ہے نبی علیہ السلام کے بعد وحی کا چیپٹر کلوز ہو گیا. یہ روایتیں ان لوگوں کی بنائی ہوئی جو سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے. نعوذ باللہ. ہمارا ایمان ہے ہم جو کچھ بھی دیں گے کس کے نام پہ دیں گے؟ اللہ کے نام پہ. ثواب جسے مرضی پہنچا دیں اللہ کے نام. حضرت حسین کو، حضرت علی کو، حضرت امیر معاویہ کو، ابو بکر صدیق کو، نبی علیہ السلام کو، تمام انبیاء کو، صحابہ کو، جس کو مرضی ثواب پہنچائیں، اپنے والدین زندہ مردہ سب کو پہنچائیں، لیکن نام کس کا چلے گا؟ پروڈکٹ اللہ کی ہے، اللہ کی پروڈکٹ پہ صرف اللہ کا نام چلے گا. حضرت جعفر جیسے تابعی، عظیم تابعی، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نام پہ دو؟ وہ کہہ ہی نہیں سکتے. پھر وہ عالم الغیب تھے کہ وہ کہہ دے کہ تمہاری مراد پوری ہوگی. البتہ 22 رجب دنیا کے مدبر ترین حکمران اور سب سے بڑی اسلامی سلطنت پہ سب سے زیادہ دیر تک حکمرانی کرنے والے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی تاریخ ہے. اب اس پہ کوئی جشن مناتا ہے تو یہ اس کا ایمان ہے. سمجھ آئی بات کی؟ یہ وہ چیزیں جو ہمارے اندر داخل ہو چکی. البتہ آخری بات یاد رکھیے گا، ان 4 مہینوں کے بارے میں جس میں رجب بھی ہے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اس کے بارے میں اسپیشلی کہا گیا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. اسپیشلی ان 4 مہینوں میں گناہ میں مبتلا ہو کے اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا. سوال پیدا ہوتا ہے اسپیشلی ان 4 مہینوں کے بارے میں کیوں کہا؟ وہ تو گناہ میں مبتلا ہونا ہر وقت منع ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے حج کے بارے میں آیت ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. جس پر حج فرض ہو جائے وہ حج کرنے جائے تو اب اس نے یہ حج کے دوران لڑائی جھگڑا نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنی. بھائی لڑائی جھگڑا گالی گلوچ تو ہر وقت منع ہے. روکا اس لیے کہ اس کا احترام کرنا، اس میں گالی گلوچ جھگڑے کی نوبت زیادہ آتی ہے. کہا ان 4 مہینے ادب و احترام والے ہیں، شیطان تمہیں چھیڑے گا کہ ان کے ادب و احترام کو خراب کرو، تم نے اسپیشلی رکنا ہے. سمجھ آئی؟ امکان زیادہ ہے. ایک پھر جاہلی معاشرے میں انہی 4 مہینوں میں بہت زیادہ خرافات ہوتی تھیں. کہا تم بھی ان کو کاپی کر کے خرافات میں مبتلا ہو کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا. اور پھر اللہ کو یہ بھی پتا تھا 14 صدیوں کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو میرا نام لیں گے لیکن پھر بھی بدعات میں مبتلا ہوں گے. تو اللہ نے اپنے علم کے مطابق کہا مجھے پتا ہے تمہاری کمزوریوں کا، اسپیشلی ان مہینوں میں بدعات سے، گناہ سے
بچو، کوئی گناہ کر کے اس کو ثواب کا لیبل نہ لگا لینا۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو سنت اور بدعت میں تفریق کر کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔